سے انسان میں انرجی پیدا ہوتی ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھو. اپنے اس تھکاوٹ کی دور کرنے کے لیے پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھو. اپنی اس عبادت کی قبولیت پھر بھی باواز بلند صلوات. اپنے ایمان کی دعاؤں میں شامل حال ہونے کے لیے باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. بہت ہی خوبصورت اور جامع ودا سے سرشار اشعار بھی تھے اور مجمع بھی تھا اور ماحول بھی تھا. اور اس کی اگر منظر کشی میں تو یوں کہوں گا کہ یہ در و دیوار، یہ سجاوٹ، یہ خود شاعرانہ ہے. اور یہ بلبلے اور یہ حوصلے اور یہ صبر یہ بھی عاشقانہ ہے. اور اسی انداز کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سفر تمام ہوا نیند آئی جاتی ہے. سفر تمام ہوا نیند آئی جاتی ہے. شکیل دوری منزل سے نو امید نہ ہو، اب آئی جاتی ہے منزل، اب آئی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا رول جس کو کہا جائے. میں تھوڑا سا انہیں میرا حق بھی بنتا ہے کہ اپریشیٹ کروں. بہت
خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے جو بیت لکھے وہاں پہ بیت بن گئے. بیت لکھنا بیت بننے کے مترادف ہوا کرتا ہے. میرے آقا معصومین فرماتے ہیں تم ہماری شان میں ایک بیت کہو. بیت ایک مصرے کو کہتے ہیں. تم ہماری شان میں ایک بیت کہو, قیامت کے دن ہم سے ایک بیت لے لو. یہ بیت آپ نے کہے ہیں, 2 مصرے کہے ہیں. وہاں پہ اس بیت سے مطلب وہ گھر ہے. یہاں سے ایک بیت کہو, وہاں پہ ایک بیت لے لو. اور یہ جو عاشقانہ اشعار ہوا کرتے ہیں اہل بیت کی شان ولا کے صدقے میں, یہ ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے عطائے پروردگار رہے. اور اگر میں ان واقعات کو شروع کر لوں تو ممکن ہے گھنٹے 2 گھنٹے تو خیر ناکافی ہیں, اس کے لیے تو عشرے چاہیے. لیکن میں چند ایک واقعات بہت مختصر اور بڑے جو ہے اختصار کے ساتھ جن لوگوں نے یہ جو جام ولا جنہیں اللہ نے انہیں اپنی ماؤں کی گھٹی میں عطا کیا ہے, کہ جب وہ اس انداز کے ساتھ, اس سلیقے کے ساتھ, اس گفتار کے ساتھ جب وہ آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہمیشہ شاعر کیا کرتا ہے, نقاب کشائی کیا کرتا ہے. شاعر اچھا وہی ہوتا ہے جو پردوں کے صدف کو شکوفائی عطا کرتا ہے. اصل جو شاعری ہے وہ یہی ہے, نہ فقط وہ تخیلات کی حد ہوتی ہے کہ زمین سے آسمان کے قلابے کو ملا دے, بلکہ شاعری یہ ہوتی ہے کہ جو پردوں میں پڑی ہوئی دنیا ہے اسے نور کی شکل عطا کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اگر ایک شاعر کا واقعہ میں بھی سنا دوں آپ کو, کہ جب حرم خدا ہے اور بڑی بڑی طاقتوں نے چاہا, کہ جب دیکھا چوتھے لال ولایت امام زین العابدین علیہ السلام طواف کرتے ہیں, اور جب حجر اسود تک پہنچتے سارے کا سارا مجمع ایک خیابان کی صورت اختیار کر جاتا ہے. میرے مولا آتے ہیں آگے, اس استعلام کے بعد اب ہشام ابن عبد الملک ہے. لوگ آگے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جوان, کہ جن کے لیے سارے لوگ رستہ دے دیتے ہیں, ایک خیابان کی صورت اختیار کر جاتی, یہ تجاہل کر رہا ہے, یہ جان بوجھ کر کہتے ہیں مجھے خبر نہیں ہے, لیکن جوش آتا ہے فرزدر. ایک دفعہ اس کی جوش ولایت نے وہ طغیانی جب اختیار کر دی, انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے, سر فرشتوں نے کیا ہے جس کے دروازے پہ خم. تم کہتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے, آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے. سر فرشتوں نے کیا ہے جس کے دروازے پہ خم. یہ وہی ہے جانتے ہیں جن کو سب حل و حرم. تم کہتے ہو اسے تو منا جانتی ہے, اسے حرم جانتا ہے, اسے کعبہ جانتا ہے. نے کہا کہ اس کی تنخواہ بند کر دو. ہشام نے فرزدق کی ایک کافی اچھی پوسٹ پر یہ آدمی تھا, معمولی نہیں تھا, افیشل کو میں اس کا شمار ہوتا. جب تنخواہ بند ہو گئی, میرے مولا نے تنخواہ بھیجی. کتنی تنخواہ بھیجی؟ 1 مہینے کی نہیں, 2 مہینے کی نہیں, 1 سال کی نہیں, 5 سال کی نہیں, 40 سال کی تنخواہ ایک دفعہ بھیج. یہ ایسے عقیدت مند تھے, یہ ایسے شاعر تھے. 40 سال کی 12,500 درہم, 40 سال کی تنخواہ. اسی وجہ سے تو فرزدق کہتا ہے مجھے پتا ہے اگر 40 سال سے زیادہ میری زندگی ہوتی اگر 40 سال سے
زندگی تک مجھے عطا کر دے. یہ شاید اس قسم کے کہ جو ہلا دیتے تھے تابوت جہاں کو ایک ایک شعر سے اپنے تخت و تاج لرز اٹھتا تھا ان کے اشعار سے. اور یہ وہ کیا ہے فل بدی اشعار کہ جس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں اسے یہ تو لال ولایت ہے, اسے زمین جانتی ہے, اسے آسمان جانتا ہے, اسے شجر جانتا ہے, اسے حجر جانتا ہے, اسے ساری زمین جانتی ہے, اسے مکہ جانتا ہے, مینا جانتا ہے. تو ہم کہتے ہیں تجھے نہیں پتہ, آجا میں تمہیں بتاتا ہوں. اور یہی ہے شاید آپ نے دیکھا اگر ان اشعار میں سے میرے مولا ایک واقعہ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ جب حمید ابن زید ابو المستہر جسے کہتے ہیں, اس نے آ کر بیٹھا امام کی خدمت میں. امام کی خدمت میں بڑے دیکھیں لوگوں کا اخلاص, ان لوگوں کی محبت, ان لوگوں کا وجدان, ان لوگوں کا ضمیر, ان لوگوں کی اپروچ, ان لوگوں کا تخیل, ان لوگوں کا تفکر, ان لوگوں کا جو تدبر ہے وہ کس درجے پر ہے. اسی وجہ سے ہے نا کہ جب آپس میں بیٹھو تو ہمارا ذکر کیا کرو. جب آپس میں بیٹھو ہمارا ذکر کیا کرو, اس لیے کہ شیطان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ذکر اہل بیت ہوا کرتا ہے. ذکر اہل بیت ہوا کرتا ہے. اور اسی وجہ سے آقا رسول نے بھی فرمایا ہے نا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب انہ ذکر, فرمایا کہ اپنی مجالس کو تم سجایا کرو میرے بھائی علی کے ذکر سے, لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. اس وجہ سے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے. میں نے آپ کی شان میں کچھ ایک قصیدہ لکھا ہے, اجازت ہے سناؤ؟ ہاں سناؤ. نے قصیدہ شروع کیا. قصیدہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا, آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ جو سونے کی تھیلی پڑی ہے نا ایک اشرفیوں والی وہ لے کے آیا. اس نے اپنے پہلو کے ساتھ اس کو رکھ کہا یا اپنا رسول اللہ ایک اور بھی قصیدہ ہے. کہا وہ بھی سنو, وہ بھی سنا چکا, پر میں ایک اور تاریخ لے کے آیا. کہا کہ اپنا رسول اللہ ایک اور قصیدہ بھی میرے پاس ہے, پر میں اس کو بھی سناؤں. کہا جب سنا چکے پر میں ایک اور تھلی اشرفی پہ لے کے آ جاؤں. اس کے بعد ہے بڑے اس قدر وجیب فکر کے یہ لوگ تھے, اس قدر وجیب فکر. کہا یا ابن رسول اللہ میں نے ان سونے کی اشرفیوں کے لیے شعر نہیں کیا ہے. اس وجہ سے کہ بعض عاشق دنیا کے لیے ہوتے ہیں اور یہ عاشق خود امام کے ہوتے ہیں. یہ عاشق ایسے تھے. کہا کیا کہا آپ نے؟ کہا یا ابن رسول اللہ میں نے سونے کے اشرفیوں کے لیے شعر نہیں کہے, میں نے آپ کے لیے کہے ہیں, نہ سونے کے لیے کہے ہیں. اس وجہ سے کہ وہ کیا تھے؟ ولی شناس لوگ تھے, امام شناس لوگ تھے. وہ دنیا کے لیے نہیں. تو اسی وجہ سے بات ہم اس وجہ سے بات کتنے ہیں جو مانگتے ہیں ہمیں صحت دے دے, ہمیں تندرستی دے دے, ہمیں مال دے دے, ہمیں رزق دے دے. یہ سارے یہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے تاکہ وہ خود انہیں لے لیں. مال کو لینا اور ہے, ذات کا سودا کرنا اور ہے. وہ ایسے تھے. کہا کیا کہا یا رسول اللہ میں نے سونے کے اشرفیوں کے لیے نہیں کہے تھے, میں نے آپ کے لیے کہے. فرمایا مجھے پتا ہے. کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ایک پوشاک مجھے دے دے, اپنی ایک پوشاک مجھے دے دے. کیا کرو گے؟
بعض آتے تھے نا جب یہ تقاضا کرتے تھے، فرماتے تھے لے جاؤ اشرفیوں کو، ہم تمہارے لیے پورا کفن دے کر بھیجیں گے۔ یہ وہ تھے کہ جس طرح آپ نے دیکھا۔ اور ایک آخری واقعہ پڑھ کے میں اپنے آ رہا ہوں موضوع کی طرف، اور وہ بھی میں آپ کو ایک بتا دوں، کہتے ہیں کہ ایک شعر کا جو مصرع ہے نا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہتے ہیں ایک فارسی کا بھی شعر ہے، مصرع ہے ایک، اس کی جو پہلی ہے، جب توجہ آپ کی صحیح ہوگی تو میں باقی تب ہی سناؤں گا، اس کے بغیر نہیں سننے والا ہوں۔ اس کا پہلا مصرع یہ ہے، نظر بذر اگر مہر بو تو راب کند، نظر بذر اگر کسی ذرے پر علی ابن ابی طالب کا لطف و کرم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ وہ فرشتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کیوں آ رہے ہو بار بار؟ یہاں میں بھی پہلا مصرع کیا ہے؟ نظر بذر اگر مہر بو تو راب کند، اگر ایک ذرے پر علی کی نگاہ لطف پڑ جائے، جس طرح آپ ابھی اشعار میں سن رہے تھے، ایک نگاہ لطف ولی خدا کی جب پڑتی ہے ہونٹ پر تو اسے علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ نظر بذر اگر لطف میں بو تو راب کند، اس کا ایک مسلمان شاعر نہیں تھا، ایک ہندو شاعر تھا، اس نے یہ مصرع کہا، نظر بذر اگر مہر بو تو راب کند۔ دوسرا مصرع ہی نہیں بن رہا ہے، کہا شاید علی ابن ابی طالب مجھ پر ناراض ہے، کوشش کی دوسرا مصرع نہیں بن پایا۔ اس نے کہا اگر کوئی اس کی گرہ لگا دے یا اس کا کوئی دوسرا مصرع بنا دے جس طرح میں چاہتا ہوں، کہتے ایران کے شعراء آئے مصرع لگانے کے لیے، نہیں بن پایا۔ کہا اگر مجھے کوئی یہ مصرع لگا دے گا، آدھی جائیداد پورے انڈیا کا، کافی بہت بڑا مالدار آدمی، بہت بڑا بزنس مین، آدھی جائیداد میں اسے دے دوں گا اور اپنی ایک لڑکی کا رشتہ بھی اسے دوں گا۔ دیکھا نا جب شاید پھنس جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ کہا میں پوری کی پوری اتنی جتنی جائیداد، آدھی جائیداد اس کے لیے اور ایک بیٹی کا اسے رشتہ بھی۔ ادھر نجف میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، بڑا غریب تھا۔ یہ جو بعض اوقات آدمی دیکھتے ہیں نا، مولا بڑے آزماتے ہیں، یہ جو بالخصوص علم دین ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ اتنا ہے۔ اب وہ بڑا غیرت مند تھا، اسٹوڈنٹ تھا، بڑا غیور۔ کیا ہوتا تھا شام کے ٹائم وہ جو روٹی بچتے ڈبے میں، جس طرح کیا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہے تھوڑی تو اس کو رکھتے، وہ کیا کرتا تھا شام کے ٹائم جب وہ لوگ کھاتے تھے، جو بچ جاتی تھی وہ وہاں پہ ڈبے یہ وہی اٹھا کے کھا لیتے۔ اس کے بعد ایک دفعہ یہ ہوا کہ روٹی وہ ساری کھا گئے اور فجل، جس کو آپ لوگ مولی کہتے ہیں، اس ڈبے میں جو ہے نا اس نے مولی کھائی تھی، سارے کھا کے اس میں روٹی نہیں بچی تھی۔ اس نے سیدھی وہ مولی اٹھائی اور امام کے روزے پہ آ گیا۔ امام کے روزے پہ آیا، آ کے روزے میں کہتا ہے، اس کو لگا کے کہتے ہیں کہ آج کے دین کی حفاظت کے لیے، ترویج کے لیے آیا ہوں، آج کے دین کی تشہیر کے لیے آیا ہوں، لیکن عالم یہ ہے کئی دنوں سے فاتح ہے، یہ مولی آپ کو دکھائے۔ آگے واپس اپنے کمرے میں خواب میں آتے ہیں، مولا آتے ہیں، فرماتے ہیں اگر پھول
ایرانی تھا نا، اگر تجھے پیسہ چاہیے تو ہندوستان چلے جاؤ. کہا عجیب بات ہے مولانا، پیسے ہوتے تو یہاں پڑتا رہتا، پھر وہ ہندوستان جانے کے لیے کرایہ کہاں سے ڈالے. دوسرے دن پھر اگر پھول میں کھائی بولو ہندوستان. ایسے میں دیکھا دروازہ نوک ہو رہا ہے، ٹک ٹک ہوئی ہے، دخل باز ہوا ہے. پوچھا کون؟ کہا یہ پیسے ہیں کرایہ آپ کا، ہندوستان جاؤ فلاں جگہ. جب جاؤ گے دوسرا مصرع میں سناؤں گا ابھی آپ. دوسرا مصرع کہا کہ وہاں جاؤ گے، پورا ایڈریس دیا مولا نے، وہاں پہ جا کے یہ کہہ دینا بآفتاب ربط کار آفتاب. وہاں پہ یہ کہہ دینا، یعنی یہ ہے کہ وہاں پہ فقط وہ ایڈریس جو بتائے گا اس کو جا کے کہہ دینا، کچھ بھی نہیں اور بولنا تمہیں، کوئی اپنا تعارف نہیں کرانا ہے، فقط یہی کہہ دینا ہے بآسمان ربط کار آفتاب کند. یہ چلا گیا بھائی ہندوستان. ایڈریس پوچھا، لوگوں نے کہا یہ سادہ بھولا بالا اسٹوڈنٹ یہ کہاں پہ آ گیا، اس بڑے اتنا بڑا آدمی ہے، اس کو جا کر ملے گا کیا کہے گا. دروازہ نوک کرنے کے بعد پتہ تو بتا پتا لگا کہ دروازہ نوک کیا. اس کے بعد جب دروازہ کھولا کہا کہ بآسمان ربط کار آفتاب کند. اس نے اس طرح دیکھا، کہا لگی گیا بہت زبردست. بآسمان ربط کار پھر پڑھو، کب آسمان ربط کار آفتاب کند. کہا آ جب اندر. نئے کپڑے بنوائے اس کے لیے. دوسرے دن سارے کے سارے علماء کو بلایا، جتنے خطباء سب کو بلایا، جتنے افیشل سے سب کو بلایا. اس کے بعد کہا کہ کیا وجہ ہے. سارے لوگ حیران تھے، پریشان تھے، کیا وجہ ہے. بار بار اس سے بس یہی جملہ سنتا تھا، وہ کہتے چلو، وہ روتا ہی جاتا تھا، اشرفیاں پھینکتا جاتا تھا. کہا وہ اس کو پڑھتے جاؤ. ایسے میں رو رو کر جب خشک آ گیا اسٹوڈنٹ کے بارے میں، تو کیا بات کیا ہے. کوئی میرا انٹروڈکشن نہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. بات کیا ہے کہ مجھ سے بار بار اس مصرے کو سن رہا ہے کہ آسمان ربط کار آفتاب کند. پہلا مصرع یاد ہے نا، نظر بذر اگر مہر کو تراب کند. اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے آپ اس طرح روتے ہیں. فرمایا کہ اس لیے دیکھو میں نے ایک شان میں چاہتا تھا ایک اچھا سا مصرع امیر المومنین کی شان میں لکھوں، سالہ سال اسی میں پنسا رہا کہ کیا ہے نظر بذر اگر مہر کو تراب کند. اگر کسی ذرے پر نگاہ لطف و کرم علی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا نہیں بنا. میں نے بڑے بڑے ایرانی شعراء کو دعوت دی لیکن وہ کوئی اس مصرے کو تکمیل نہیں کر سکا. تو نے جو مصرع کہا ہے یہ حقیقت میں پھر کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ وہی نجف سے مصرع آیا ہے. نجف سے مصرع آیا ہے. کیا مصرع؟ آگے وہ جو آپ نے کہا تھا نظر بذر اگر مہر کو تراب کند. اگر ایک ذرے پر علی کی لطف و نگاہ ہو جائے تو وہ آسمان پہ جا کر وہی کام کرے گا کہ جو آفتاب کرتا ہے. وہ ذرہ نہیں رہتا ہے، وہ سورج کا کام کیا کرتا ہے. وہ بوند نہیں رہا کرتا ہے، وہ بحر بے کرم بن جایا کرتا ہے. یہی چیز ہے کہ جب اخلاص ان کے بڑے بڑے اللہ نے انہیں عظمت دی ہے. شعراء کو بلاتے تھے معصومین اور ان کی وہ مدح و ثنائی، ان کی وہ اپریسیشن کیا کرتے تھے. آپ دیوبند خزائی کے ان اشعار کو دیکھیں، ایک شعر نے پوری حکومت کو ہلا کر رکھ دی. ایک شعر نے نہ فقط یہاں تک اس کو جب فوت بھی ہو گیا تو نہیں اسے قبر سے نکال کر جلانا، قبر سے نکال کے جلانا ایک شعر نے. اور میرے مولا نے یہاں پہ آپ نے دیکھا نا فرستم کو دیا 12,500 اور دیوبند خزائی کو دیا 2.5 لاکھ دینا. یعنی کیا ہے معصومین اس کی پوری زندگی کے ایک انشور جو ہو گیا تھا، پوری زندگی کا حساب کتاب ایک ہی دفعہ وہ دے دیتے تھے تاکہ وہ آرام کے ساتھ. اس کے بعد تو یہ کسی کام کا نہیں ہے ابھی، اس کے بعد تو یہ رہنے کے کام جس کی یہ ہے کہ اس کو آپ جیتے ہوئے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے. جس کی وفات کے بعد اس کی قبر کا پتہ چلا، قبر سے نکال کر اسے جلا دیا گیا.
آپ ایسے شعراء، یہ شعراء کی آل محمد کے، ان کی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت رکھی ہے۔ اور اسی طرح ایک شاعر ہمارے لاہور کے بھی ہیں، انہوں نے بھی بڑے اچھے شعر کہے ہیں۔ جب تقابل کی منزل آئی نا حضرت مریم کی، عیسیٰ کی، انہوں نے کہا نہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ کی اور نسبت ایک حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے، لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو نسبتیں ہیں وہ 3 جہت سے افضل ہیں حضرت مریم سے۔ 3 جہتیں کیا ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، سب سے پہلی نسبت آپ نے دیکھنی ہے جن کے لیے اللہ نے اس نظام کو بنا دیا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا، میں کائنات کو کوئی نظام خلق نہ کرتا۔ آپ ایک دوسری روایت اسی کے ساتھ، ہم نے ایک دفعہ ہالینڈ پر پڑھی، وہ بیچارے پریشان ہو گئے، مومنین شریف کا ایک دفعہ سنی، اسی کے ساتھ دوسری حدیث کا جو ہے نا وہ جو ہے نا جز نہیں پڑھ، کیا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا، کائنات کی کوئی چیز کو خلق نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا اگر علی کو خلق نہ کرتا، آپ کو خلق نہ کرتا۔ سب مل کے نعرہ حیدری، اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تجھے خلق نہ کرتا، اس لیے کہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور اس کا آپ نے اندازہ لگانا ہے تو لگا لے وہیں پہ غدیر پہ جا کر، جہاں پہ عاشقین جام بلا پیتے ہیں، وہاں پہ جا کر اندازہ لگائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، جن سے دین کی تکمیل ہو رہی ہے، اور جن کے متعلق فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے حبیب آج کیا کرنا ہے؟ آج خاص پروٹوکول کے ساتھ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ ہم نے آپ کو کہا ہے آپ اس کی تبلیغ کریں۔ تبلیغ وہ ہوتی ہے جو ولایت کے ساتھ ہو، ویسے بستر اٹھا کے تھوڑی تبلیغ ہوتی ہے۔ تبلیغ کا مقدمہ ولایت ہوا کرتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی کیا؟ اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تجھے خلق نہ کرتا۔ تیسری روایت سنی اسی کے ساتھ ساتھ، اگر فاطمہ زہرا کو خلق نہ کرتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اگر خلق نہ کرتا، اس وجہ سے کہ جو متمم ذات ہے، اب ذرا ذہنوں کو تھوڑا سا اوپر جانا، جو متمم ذات ہے رسالت کی، امامت کی، وہ ہے مقدر عصمت و بہار، جو رسالت کے پیغام کو مکمل کرنے والی ہے اور جو ولایت کے پیغام کی تکمیل کرنے والی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں ایسی ذات کے جو نقطے اتصال بنتی ہے امامت اور رسالت کے درمیان، وہ سیدہ کی ذات ہے، وہ سیدہ کی ذات ہے۔ جیسے 3 نسبتیں اقبال نے دے کر مرحوم نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو انتاج دار حلتا، بانو انتاج دار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ آپ دیکھیں ایسی نسبتیں ہیں، نہ ان کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہے، نہ ان کے شوہر جیسا کوئی شوہر نہیں ہے، نہ ان کے بیٹوں جیسا کسی کے کوئی بیٹے نہیں ہے۔ باپ وہ ہے کہ جو بولے تو خدا کا کلام بولے،
ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جس کی بات ہو تو خدا کی بات ہو، جس کے ہاتھ ہو تو خدا کے ہاتھ ہو. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہیں، یہ تو اللہ نے پھینکی ہیں. جس کا باپ وہ ہے، شناخت کرنے کو آسان ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ جن کا بابا وہ ہے اور جن کا شوہر کون ہے، جن کی طرف وہ یک نگاہ کرنے سے عبادتوں کا ثواب مل جاتا ہے، جن کی طرف نگاہ کرنے سے. آپ نے دیکھا نا وہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، سیاستہ میں ہے کہ حضرت ابوبکر ہیں، بات بیٹی سے کر رہے ہیں، نگاہ مولا کے چہرے کا تصور. کہا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں، باتیں مجھ سے، نگاہ ادھر. کہا آپ کو پتہ نہیں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا ایک عبادت بن جایا کرتا ہے. تو جن کا شوہر وہ ہے، شوہر وہ کہ جن کے انسان فضائل کو بیان نہیں کر سکتا، نہ فقط فضائل کو. فرمایا کہ اگر سارے یہ زمین، یہ آسمان، یہ دنیا کے جتنے سارے کے سارے درخت ہیں سارے کرنے بن جائیں، دنیا کے جتنے بہار ہیں، سارے سمندر ہیں، ساری کی ساری سیاہیاں کی صورت اختیار کر جائے، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. ساری دنیا کے جتنے بھی یہ بہار ہیں، سمندر ہیں، سب کی سب سیاہیاں بن جائیں، لیکن میرے بھائی علی ولی کے ان فضائل کا شمار نہیں کر سکتے ہیں. شوہر ایسا کہ جن کی طرف نگاہ کرنے سے فضائل کے چشمے ابل پڑتے ہیں. خود ذات وہ ہے. تیسرا کیا ہے، بیٹے ایسے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں. بیٹے ایسے، ایسی یہ تینوں نسبتیں. اسی وجہ سے اقبال نے کہا ہے، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو انتاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر ان سرور پرخور عشق. جو سالار عشق ہے اس کی مادر بزرگوار. وہ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہی چیز ہے کہ جس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اقبال نے بڑی خوبصورت ایک پوری نظم ہے کہ جس میں شان سیدہ سلام اللہ علیہا کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو مادران را اسوہ کامل بتو. اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ ماں کے حساب سے ایک پوری کا پورا اسوہ اور نمونہ کسی نے دیکھنا ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. اسی وجہ سے دیکھنا چاہتا ہے. اقبال نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں تربیت کرنی ہے تو وہ تربیت کا دروازہ یہی ہے. اسی وجہ سے کہتا ہے کہ اگر پندیز درویشی پذیری ہزار امت بدیرت تو نبیری. کہتے ہیں کہ اگر اس حقیر کی ایک معمولی سی اس نصیحت پہ تم عمل کرو، ہزاروں امتیں ختم ہو جائیں گی لیکن تیرا وجود ختم نہیں ہوگا. کیا وجہ کیا ہے؟
بطول باش پنہاں شو عظیم از کہ در آغوش شبیری بگیری کہ تیری تربیت گاہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس طرح بطول ازرا کی تھی کہ کس طرح حسنین شریفین کو انہوں نے تربیت کی ہے. ایسے بیٹے ایسے کہ جو جوانان جنت کے سردار بنتے ہیں. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. بعد نے بوڑھوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ نہ وہاں بوڑھا ہوگا اور نہ سرداری ملے گی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بات جو بتا دی گئی کہ دیکھو بیٹے ایسے ہیں، شوہر ایسا ہے، بابا ایسا ہے. یہ تو ایک طرف سے کمالات ہے نا. دوسری کمالات دیکھ. دوسرے کمالات کے جو ذاتی ہیں، ذاتی کمالات وہ ہیں کہ جو گھر میں رہے تو رضوان جنت دروازہ نہ کرے. ذاتی خصوصیات وہ ہیں کہ جو گھر میں رہے تو فرشتے آ کر چکی پیسا کرے. ذاتی صفات وہ ہیں اگر گھر میں رہے تو فرشتے آ کر جھاڑو دے دے. ذاتی صفات ایسی ہیں جو مصلح عبادت پہ آ جائیں تو ان کا نور ایسے چمکے اہل آسمان کے لیے جس طرح اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمکا کرتے ہیں. ذاتی صفات میں آ جائیں، نام ہی فاطمہ پڑ جائے. ذاتی صفات فاطمہ کا مطلب پتہ ہے؟ اسی وجہ سے 3 وجہ بتائی ہیں معصومین نے. فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک کے سلسلے میں فرمایا کہ اس وجہ سے ہیں دنیا کی کوئی مخلوق فہم و ادراک فاطمہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ راز پروردگار ہے. راز پروردگار ہے. دنیا کی کوئی بڑے سے بڑا عقل رکھنے والا بھی معرفت سیدہ سے عاجز ہے. دوسری وجہ ہے کیا ہے؟ خاتمت من الشر. ہر قسم کا جو شر ہے، ایول ہے، ہر قسم کی برائی سیدہ کے گھر سے دور ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور تیسری وجہ معصوم فرماتے ہیں کہ بی بی کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شیعہ آگ سے دور ہے. شیعہ فاطمہ کو آگ حرام ہے اس پر جو فالور ہے بی بی کا. اسی وجہ سے اللہ نے کہ رسول نے معیار قائم کر دیا ہے اور میزان بنا دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ. میرا اللہ اس پر خوش ہوتا ہے جس پر میری بیٹی فاطمہ راضی ہوتی ہے. تو آپ کو رضی اللہ کے معیار کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ خواہ کے یہ تو حجت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بہترین معیار وہی ہے جو اللہ کا اور اللہ کا رسول دے دے. ہم جا کر پوچھتے ہیں رضی اللہ کا معیار کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ. میرا اللہ اس پر خوش ہوتا ہے جس پر میری بیٹی فاطمہ خوش ہوتی ہے. جس پر فاطمہ زہرا راضی ہے تو رضی اللہ ہے. راضی نہیں ہے وہ غضب اللہ ہے. معیار پیغمبر نے دیا ہے، معیار دنیا نے نہیں دیا ہے. معیار خاندان عطرت نے دیا ہے. اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ذاتی فضائل ہیں. محراب عبادت میں آ جائیں تو وہ نور چمکے. کہتے ہیں کہ مدینہ پورے کا پورا منور ہو گیا. سارے لوگ آئے
صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ قیامت تو نہیں آ گئی؟ فرمایا جاؤ علی کے گھر کی طرف، جاؤ علی کے گھر کی طرف، دیکھا سارے کا سارا نور ہوا ہے۔ کہا یہ نور کیسا؟ کہا یہ بنت رسول جب مصلی عبادت پر آتی ہے، ان کی پریشانی ایک سے وہ نور نکلتا ہے، جسے پیغمبر نے خود فرمایا میری بیٹی کا جب مصلی عبادت پہ ہوتی ہے نور اس طرح چمکتا ہے اہل آسمان کے لیے جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھا زرد نور، وہ پریشان ہو گئے، صحابی سرپرائز ہو گئے، کہا کیا وجہ بن گئی ہے؟ یا رسول اللہ کیا وجہ؟ فرمایا جاؤ علی کے گھر کی طرف، دروازہ نو کیا، کیا یا امیر المومنین کیا وجہ ہے؟ زرد نور۔ کہا بنت رسول جب خشیت پروردگار میں گریہ کرتی ہیں ان کی پیشانی سے زرد نور نکلا کرتا ہے، اسی وجہ سے زہرا کہتے ہیں، زہرا نورانی، the lady of light، اسی وجہ سے فاطمہ کا معنی وہ ہے، زہرا کا معنی یہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ان ذاتی فضائل میں سے ایک فضیلت کہ سخاوت ایسی ہے، عبادت آپ نے دیکھی، آپ نے شہامت ایسی دیکھی، بیوی کی سخاوت ایسی ہے، کوئی بھی شخص بیوی کے در سے آ کر خالی نہیں گیا، کوئی بھی شخص بیوی کے در سے آ کے خالی نہیں گیا، اس وجہ سے کہ علی کی سخاوت پہ کہیں حرف نہ آ جائے۔ ایسی معظمہ جس نے پوری زندگی، یہ بڑی توجہ کی بات ہے، بڑی توجہ کی بات ہے، اور ہمارے جو سسٹرز ہیں ان کے لیے پوری زندگی گزری، بیوی کی ایک دفعہ بھی اپنے شوہر سے مطالبہ نہیں کیا، اس وجہ سے کہ فرمایا کہ عورت کا ڈیمانڈ کرنا شوہر سے یہ عورت کی کمزوری ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم میرے شوہر علی کی طرح زندگی گزارو کہ کہیں عورت کو ڈیمانڈ کرنا ہی نہ پڑے، یہ بتا دیا پوری زندگی ایک دفعہ بھی، اور یہ بات بھی بتا دی ہے دنیا والوں کے لیے، بڑے بڑے آتے رہے ہیں، اور یہ بھی بہت مہم ہے یہاں کے معاشرے کے لیے اس بات کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہ ہمیشہ رشتے زوجیت جو ہے، رشتے زوجیت میں آنے کے لیے اس کے ایمان کو دیکھا جائے، اس کے کردار کو دیکھا جائے، اس کی سیرت کو دیکھا جائے۔ پیغمبر کے پاس آدمی آتے تھے سب کو، نہیں اللہ کے ہاں فیصلہ ہونا، اللہ کے ہاں فیصلہ ہونا، یہ فیصلہ پروردگار کرے گا۔ آتے رہے، ایک شخص نے آ کر کہا 300 اونٹ سونے کے لدے ہوئے، پیغمبر زمین پہ بیٹھے ہوئے، اس کے منہ کے اوپر شادی فرمایا کہ تم دنیا کی لالچ دے کر شادی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اور یہ بات بتا دی دنیا والوں، اس وجہ سے کہ زہرا ہے کل عصمت ہے، کل عصمت کی شادی کسی عام مومن سے نہیں ہوگی بلکہ کل ایمان سے قرار ہے، اور جن